میں آٹو مکینک ہوں، ہمیں جو لوگ کام دیتے ہیں وہ ہم سے کمیشن مانگتے ہیں، اگر کمیشن نہ دو تو وہ کام نہیں دیتے، کمیشن دینا جائز ہے؟ آپ کی نظر میں کیا ہے کمیشن دینا؟ اگر تو یہ رشوت کے زمرے میں آ رہا ہے اس اعتبار سے تو ظاہر ہے ناجائز ہے۔ تو اب یہ دیکھا جائے گا، اگر تو آپ کی محنت کے اگینسٹ آپ کوئی کچھ حصہ ان کے لیے مقرر کیے ہوئے ہیں اس اعتبار سے کہ انہوں نے بھی محنت کی ہے، اور جس بندے سے وہ کام پکڑے ہوئے ہیں، یعنی اگر سپوز گاڑی ہے وہ جس مالک کی ہے اس نے ٹھیک کروانے کے لیے دی کسی کو، اس نے اس کے ساتھ پیسے طے کر لیے، اب اس کے بعد وہ کہیں سے جا کے بھی کام کرواتا ہے، اس کو تو وہ اتنے ہی پیسے پڑ رہے ہیں نا، آگے وہ کہیں پہ ڈویژن کر لیتا ہے، وہ ایک معاملہ بالکل الگ ہے۔ یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، جس کو آپ جائز منافع کہہ رہے ہیں ہمارے نزدیک تو وہ بھی ناجائز ہے۔ یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ ناجائز نہیں ہوتا، آپ کی مرضی ہے کہ آپ اپنی جتنی مرضی مزدوری لیں جب تک کہ گورنمنٹ بتا نہ دے۔ وہ آپ کہہ رہے ہوتے ہیں نا میرے نزدیک ناجائز ہے، کوئی اس کی میں نے اکثر مثال دی ہے کہ ایک بندے نے منڈی سے آلو خریدا، اسلام آباد کی میں آپ کو مثال دیتا ہوں، اسلام آباد میں I-10 مرکز اور منڈی بالکل قریب قریب ہے، ایک بندہ منڈی سے آلو لیتا ہے سپوز 50 روپے کلو، I-10 مرکز میں جا کے وہ 70 روپے کلو بیچ دیتا ہے۔ اسی منڈی سے ایک بندہ 50 روپے ہی لیتا ہے کلو آلو، لیکن جا کے F11 میں بیچتا ہے تو سر وہاں پہ وہ بیچے گا 100 روپے کلو، اس لیے کہ F11 میں اسی دکان کا کرایہ 30 سے 40 ہزار ہے جو I-10 میں 10 ہزار ہے۔ تو اب تو یہ بڑا ظلم ہے نا کہ آپ کہیں کہ وہ ناجائز منافع لے رہا ہے، ہو سکتا ہے وہ سستی بیچ رہا ہو، اس کے جو اپنے خرچے ہیں، پھر اسے لے کے جانے کا ٹرانسپورٹیشن کا بھی خرچہ ہے، لہٰذا اسلام میں منافع کی کوئی حد نہیں ہے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اگر منافع کی کوئی حد نہیں ہے تو پھر تو ہر ایک بندہ جو ہے وہ مناپلی اپنی قائم کر لے گا، نہیں، اس کو اللہ نے چیک کیا ہے اس حوالے سے کہ بلیک مارکیٹنگ نہیں کرنی، مارکیٹ سے سارا آلو نہیں اٹھانا۔ 2 ریڑیاں لگی ہوئی ہیں، ایک آلو بیچ رہا ہے 60 روپے کلو، دوسرا بیچ رہا ہے 1000 روپے کلو، تو وہ کھڑا رہے گا پورا دن، اسے خریدے گا ہی کوئی نہیں۔ وہ مارکیٹ میں کمپیٹ کرنے کے لیے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ 60 روپے ہی لے کے آئے گا۔ بلیک مارکیٹنگ کنٹرول کر لیتی ہے اس چیز کو، آپ قیمت اپنی مرضی سے رکھ سکتے ہیں، لیکن جو کمپنی کی چیزیں ہیں جس میں کمپنی نے آپ کو اس اعتبار سے پابند کیا ہوا ہے کہ یہ ڈالڈا کا آئل کا ڈبہ آپ نے اتنے کا دینا ہے، اس کو اگر آپ زیادہ کرتے ہیں نا، ریٹیل پرائس جو طے ہے اس سے زیادہ ہے، وہ آپ حرام خوری کر رہے ہیں۔ جو کمپنی کی فکس پرائس کی چیز ہے، کیونکہ وہ پشاور والا بھی جو ڈالڈا آئل کا گھی کا ڈبہ منگواتا ہے نا، اس کو بھی اتنے ہی پیسے پڑتے ہیں جتنے جیلم والے کو پڑتے ہیں، فرق نہیں ہوتا۔ پوری دنیا میں یا پورے ملک کے اندر اس طرح کی کمپنیوں کی چیزوں کے اعتبار سے ایک خاص ٹیریٹری کے اندر اس کی قیمت فکس ہوتی ہے۔ رہ گئی جو آپ کی مزدوری ہے، مثلاً کوئی شخص جو ہے وہ الیکٹریشین ہے، اسی طریقے سے کوئی شخص جو ہے وہ پلمبر ہے، کوئی شخص آٹو مکینک ہے، اس طرح کے مختلف اس کی وہ کام کرنے والا ہے، وہ اپنی مرضی سے اس کی قیمت ڈیمانڈ کر سکتا ہے، اس کے اپنے حالات و واقعات ہیں نا، ہم کسی کو پابند تو نہیں کر سکتے۔ اب ایئر کنڈیشن میں آپ کو بتاؤں، ایک بندہ 1000 روپے میں بھی لگا کے چلے جاتے ہیں، 2000 روپے میں بھی، 3000 میں بھی، پھر وہ 1000 والا کام کرتا ہے تو آپ کو 5000 کی گیس بعد میں ڈلوانی پڑتی ہے، ہاں جی، کیونکہ وہ 5 منٹ میں کر کے بھاگ جاتا ہے۔ تو وہ ایک محاورہ ہے انگریزی میں بولا جاتا ہے، کوالٹی نیور کمز چیپ، کوالٹی کبھی بھی سستی نہیں ملتی، ٹھیک ہے۔ تو آپ وہ ناجائز منافع یا جائز منافع اس اعتبار سے آپ اپنا جو ہے وہ طے کر لیں کہ میں نے اس چیز کا اتنا ریٹ ہے، اور جو مجھے فیسیلیٹیٹ کر رہا ہے مڈل مین، اس کو میں نے اتنے پیسے دینے ہیں، تو یہ کوئی حرام نہیں ہوں گے۔ پراپر ڈیلر کیا کر رہا ہوتا ہے؟ یہی کام کر رہا ہوتا ہے نا۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ وہ اس کو میں کمیشن کس چیز کا دوں؟ اس لیے کہ میرے بھائی اس نے اپنی ایفرٹ پٹ کی ہے ان سروسز کے اندر، یہ اس کی سروس ہے نا کہ اس نے ایک بندہ آپ کے پاس بھیجا ہے، اس نے ایک بندہ ہنٹ کیا ہے اور آپ کے پاس بھیجا ہے، اس نے تو اپنی سروسز پرووائڈ کی ہیں نا۔ اس اعتبار سے اگر وہ یہ کام کر رہا ہے، اس اعتبار سے وہ کام کر رہے ہوتے ہیں وہ بھی ایجنٹ جو ہے، ہاں تو وہ اپنی سروسز دینا ہے میرے بھائی، انہوں نے اپنی ایفرٹ پٹ کی ہے نا۔ لوگ کہتے ہیں پراپر ڈیلر کیوں لے رہا ہے جی پیسے، جی دونوں طرف سے لے رہا ہے، کیوں نہ لے؟ جس شخص کو اس نے مکان لے کر دیا
اس کے ساتھ بھی خیر خواہی کی ہے نا, مفتے میں کرے گا. جس کا بکوایا اس کے ساتھ خیر خواہی کی, مفتے میں کرے گا. یہ تو نہیں ہے کہ جس بندے نے اپنے ہاتھ سے کوئی کام کیا ہے تو بس وہی کما رہا ہے اور سروسز والا کچھ نہیں کما رہا. نہیں, مینیجریل پوسٹ کے اوپر تو اکثر لوگ ہاتھ سے کام ہی نہیں کرتے, انہوں نے اپنی انٹلیکچوئل ان پٹ دینی ہوتی ہے, وہ اپنی سروسز دے رہے ہوتے ہیں. کئی لوگ ہیں وہ صرف مشورے دیتے ہیں, جنہوں کہنا سی زبان دا کھٹیا کھاندے. یہ موٹیویشنل سپیکرز جتنے ہیں یہ کوئی اپنے ہاتھ سے کام کر رہے ہوتے ہیں, کہانیاں کرا کے چلے جاتے ہیں, لاکھوں روپیہ لے لیتے ہیں.